نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 تک ہم نے تفسیر مکمل کر لی ہے۔ دوبارہ اس کو درس میں شامل کریں گے آخری آیت کو، کیونکہ یہاں سے ایک نیا مضمون ہے۔ اب گفتگو اس بات پر ہو رہی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بشارت دی کہ آپ سے ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام المسیح عیسی بن مریم ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان کا نام عیسیٰ ہوگا، ان کا لقب مسیح ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آگے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کا تذکرہ آئے گا۔ یہاں دیکھیں، اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتے نے کہا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالی تمہیں بشارت دیتا ہے، بکلمۃ منہ، تم سے ایک کلمے کی۔ یہاں کلمے سے مراد بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمہ کہا، بیٹے کو کلیمہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلیمہ کن سے پیدا ہونے والے ہیں۔ اللہ جب کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو کہہ دیتا ہے کن ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے انہیں کلیمہ کہا گیا۔ تو اسمہ، ان کا نام ہوگا المسیح، یہ لقب ہے، عیسی بن مریم، یہ اس کا بدل بن رہا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، عیسی بن مریم نسبت کی والدہ کی طرف، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا کیے جانے والے تھے اس اعتبار سے۔ تو مسیح کا معنی، مسیح المسح سے ہے، مسح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا۔ ٹھیک ہے، چونکہ مسیح انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر کئی بیماروں کو اچھا کر دیتے تھے، ہاتھ پھیر کر جو پیدائشی مادرزاد اندھے ہوتے تھے انہیں بھی اچھا کر دیتے تھے، تو اسی لیے انہیں مسیح کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں، یا مریم ان اللہ، یاد رکھیں کہ تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کبھی آپ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش کو پائیں تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اسے لام جلالہ کہتے ہیں، لام جلالہ کا قاعدہ، کہ جب کبھی آپ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو لام کو موٹا پڑھیں گے۔ ان اللہ، اللہ، یعنی کہ لام کو پروناؤنس کرتے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے، اللہ، ان اللہ۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو پھر لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے کہ بسم اللہ میں پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر بسم اللہ نہیں کہا جاتا، غلط ہو جائے گا۔ باقی لفظ اللہ کے لام کو چھوڑ کر، یعنی لام جلالہ کو چھوڑ کر، باقی کسی بھی لام کو موٹا نہیں پڑھا جاتا عربی میں، یاد رکھنا۔ صرف لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھا جاتا ہے، وہ بھی اس صورت میں جبکہ اس سے پہلے زبر یا پیش ہو۔ تو آگے فرمایا کہ اسمہ المسیح عیسی بن مریم، ان کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، مسیح ان کا لقب ہوگا، وجیہن، وہ وجاہت والے ہوں گے، فی دنیا، اللہ انہیں دنیا میں نبوت عطا کرے گا، والآخرہ، اور آخرت میں بھی انہیں وجاہت والا بنائے گا، یعنی شفاعت اور درجات العولی کا مالک بنائے گا، ومن المقربین، اور وہ مقربین میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب قریب قرب والے بندوں میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وَيُكَلِّمُ، اور وہ کلام کریں گے، وہ کلام کرتے ہوں گے، الناس، لوگوں سے، فی المہدی، جھولے میں، یعنی کہ جب بچے ہوں گے، ای طفلاً قبل وقت الکلامی، بچے جب عموماً پیدا ہوتی بات نہیں کرتے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی تھی، وَكَهْلًا، اور جب پختہ عمر کو پہنچ جائیں گے اس وقت، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، قالت، اب فرمایا، اب حضرت مریم علیہ السلام نے سوال کیا، قالت، کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، کہ اے میرے رب مجھے بیٹا کیسے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی، جبکہ
مجھے کسی بشر نے، کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، یعنی کہ میرا نکاح نہیں ہوا ہے۔ اور ولم یمسسنی، بشر کے اندر دونوں معنی آتے ہیں، یعنی نکاح اور بغیر نکاح کسی بھی اعتبار سے مجھے نہیں چھوا ہے۔ جیسے کہ سورہ مریم میں آتا ہے ولم اکو بغیہ، یعنی کہ میں نے بدکاری نہیں کی، میں نے بغاوت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دونوں معنی ہیں، یمسسنی بشر یعنی کسی بھی اعتبار سے مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا ہے۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، قال کذالک، اسی طرح ہوگا، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے جیسا چاہے، اذا قضا امرا، جب وہ کسی فیصلے کو پورا کرنا چاہے، یعنی کہ ارادہ کرنا چاہے تخلیق کرنے کا، فإنما یقول له کن فیکون، تو وہ اس سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ شے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک خاص بات ہے، جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو کہا کہ قال کذالک، کہاں گیا دیکھیں ابھی، یہاں فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کرتا ہے، فرمایا، ٹھیک ہے نا، اللہ جو چاہے کرتا ہے، یفعل لفظ استعمال کیا۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بات آئی تو کہا یخلق ما یشاء، یہاں یفعل ما یشاء نہیں کہا۔ دونوں میں نسبت کیا ہے، یاد رکھیں کہ عمر دراز میں اولاد کا پیدا ہونا یہ بھی تعجب کی بات ہے، لیکن بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بات ہوئی تو کہا یفعل، وہ کرتا ہے جو وہ چاہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ بنا باپ کے تخلیق کرنا تھا تو یہاں یخلقو کہا، یفعل نہیں کہا، یخلقو کہا، کیونکہ اس کے اندر تعجب زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، خیال رکھنا اس بات کا۔ وَنُعَلِّمُهُ، وَنُعَلِّمُهُ بِالنُّونِ وَالْيَاءِ، دونوں طریقے سے یہ قرأت اس کو پڑھا گیا ہے، وَيُعَلِّمُهُ بھی پڑھا گیا، وَنُعَلِّمُهُ بھی پڑھا گیا، ٹھیک ہے۔ وَنُعَلِّمُهُ کہیں گے، نون کے ساتھ ترجمہ کیا ہوگا، اور ہم انہیں سکھائیں گے، وَنُعَلِّمُهُ الکتاب، لکھنے کا فن، ٹھیک ہے۔ کتاب سے مراد یہاں پر کتابت ہے، خط، ٹھیک ہے، لکھنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رائٹنگ بہت اچھی تھی تو وہ لکھنے کا فن جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں تعلیم عطا فرمائی تھی لکھنے کی، اور وہ بچوں کو لکھنا بھی سکھایا کرتے تھے۔ وَنُعَلِّمُهُ یعنی ہم اسے سکھائیں گے لکھنے کا فن، اور اگر یعلمہ سے یا کہیں گے تو یا واحد متکلم واحد غائب کا صیغہ بنے گا، یعلمہ، کہ وہ اسے سکھائے گا لکھنے کا فن، یعنی اللہ رب العزت، ٹھیک ہے۔ تو نعلمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، اللہ تعالیٰ اسے علم عطا فرمائے گا کتابت کا، اور حکمت عطا فرمائے گا، اور تورات عطا فرمائے گا، اور انجیل۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو انجیل نازل ہوئی، یہ تورات کا ذکر کیوں ہے؟ جی، غور کرنے والی بات ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں علم کس چیز کا عطا فرمایا، کتابت کا، حکمت کا، تورات کا، اور انجیل کا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر مشہور تو یہ ہے کہ انجیل نازل ہوئی، تورات تو نازل نہیں ہوئی تھی، تورات تو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر تورات کا علم کیوں دیا؟ تو یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہونے سے پہلے وہ تورات کے ہی پابند تھے، تورات کی تلاوت کے ہی پابند تھے، اسے مراد کہ چونکہ وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف، اور بنی اسرائیل تورات پر عمل کرنے کی پابند تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات کا حافظ بنایا تھا، تو وہ پہلے سے تورات کے حافظ بھی تھے۔ اس کے بعد انجیل آئی، پھر انجیل پر بھی عمل پیرا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں آگے، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي اسرائیل، اگلی آیت میں اس کو ذکر کیا،
اور وہ رسول بنا کر بھیجے گئے الی بنی اسرائیل کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت کی بات کہ جب بالغ ہوئے تو اس وقت جو ہے بعد بلوغ وہ رسول بنا کر بھیجے گئے. ٹھیک ہے، وَنَجْعَلَهُ سے مراد کے اور اللہ تعالیٰ انہیں رسول بنا کر بھیجا. اب یہ چونکہ خطاب اللہ فرما رہا ہے فرشتے کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام سے، تو یہ سب ترجمہ ہم یہ مستقبل والا کرتے جا رہے ہیں. یعنی کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کے اندر یہ صفات ہوگی، اللہ اسے یہ علم سکھائے گا، تورات کا علم سکھائے گا، انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں جبریل علیہ السلام نے ایک پھونک ماری، جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی، جیسا کہ سورہ مریم میں ذکر آتا ہے. سورہ مریم میں رسول بنا کر بھیجا جانے کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ لَهُمْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. ملک یہ آیت ہے. یہ تفصیلی واقعات آپ سورہ مریم میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی ذکر تفصیلاً آئے گا. تو آگے فرماتے ہیں کہ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں قد جئتکم میں تمہارے پاس آیا ہوں بِآیَةٍ یعنی کہ نشانی کے ساتھ. نشانی سے مراد معجزہ ہے جو دلالت کرتا ہے ان کی نبوت پر. قد جئتکم بِآیَةٍ میں تمہاری طرف علامت لے کر آیا ہوں، من ربکم اپنے رب کے پاس سے. ٹھیک ہے، من ربکم تمہارے رب کے پاس سے، انی کہ کیا آیت لے کر آیا ہوں، انی بھی پڑھا گیا ہے، اور ایک قراءت میں جو ہے انی بھی پڑھا گیا ہے استئنافن. ٹھیک ہے، حمزہ کے زیر کے ساتھ. تو اخلقو میں تخلیق کرتا ہوں، یعنی میں تصویر بناتا ہوں. اخلقو سے مراد یہاں پر کیا کہنا ہے، صورت بنانا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں تخلیق صرف اللہ کرتا ہے، یعنی کہ کسی چیز کو پیدا کرنا تخلیق کہلاتا ہے. تو تخلیق صرف اللہ تعالیٰ کرے گا، کوئی اور شخص اللہ کے سوا نہیں کر سکتا. یہاں اخلقو سے مراد اصور یعنی کہ میں تصویر بناتا ہوں، مورت بناتا ہوں. کس چیز کی؟ اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر کہ میں تمہارے لیے مٹی سے، طین کہتے ہیں مٹی کو، ہیئت کہتے ہیں شکل و صورت کو، کہیئت الطیر پرندے کی سی شکل، پرندے کی سی شکل کی میں صورت بناتا ہوں مٹی سے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے. ٹھیک ہے، مثلو صورتی ہی. تو فالکاف اسم مفعول، یہاں جو کاف ہے استعمال کیا گیا وہ اسم مفعول بیان کرنے کے لیے. فانفخ فیہ پس اس میں پھونکوں گا، پھونکتا ہوں، فیہ اس میں، یعنی اس مٹی کی جو مورت بنائے، پرندے کی جو شکل بنائی انہوں نے، اس کے اندر وہ پھونکتے تھے. فیکون طیرا تو وہ پرندہ بن جاتا، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کے ارادے سے. اب کلام چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے تو ان کی طرف ترجمہ کرتے ہوئے، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ترجمہ اب ہم اس کا کریں گے، حال کا. یوں کہیں گے کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم کہ میں تمہاری طرف اللہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ انی اخلق لکم میں تمہارے لیے بناتا ہوں من الطین مٹی سے، کہیئت الطیر پرندے کی سی شکل، فانفخ فیہ پھر اس میں روح پھونکتا ہوں. ٹھیک ہے، روح یا پھونکنے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے. فیکون طیرا تو وہ ایک زندہ پرندہ بن جاتا. طیرن یہاں طائرن بھی پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، طیرن جمع بن جاتی یہ، تو طائرن یہ واحد بن جاتا. یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مختلف پرندے بنائے اور اس میں روح پھونکی، یعنی کہ پھونک ماری تو وہ زندہ ہو کر ہوا میں اڑنے لگ جاتے.
مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کے اڑنے لگ جاتے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا. اور طائرن ایک قرات میں پڑھا گیا. جب طائرن پڑھا جائے تو یہ سنگل بنے گا، یعنی کہ انہوں نے صرف ایک ہی پرندے کو اس طرح کیا، ایسا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں طیرن زیادہ مشہور. فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا، تو پرندہ بن جاتا ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ یہاں یہ منشن کر کے بتانا مقصود یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی تھے. یا الوہیت کا انکار کرنا مقصود ہے. تو یہاں نسبت کس کی طرف کی؟ کہ اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے. اللہ کا ارادہ ہوتا کہ میں تخلیق کروں، یعنی کہ پرندہ بناؤں، پھر اس میں پھونک ماروں، تو اللہ تعالیٰ کے ارادے کے موافق میں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے زندہ کر دیتا، پھر تم اسے اڑتا ہوا ایک پرندہ دیکھتے ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کے افعال جو ہوتے ہیں، جو بھی کام ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. ٹھیک ہے، تو فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا، تو پرندہ بن جاتا ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ارادے سے. فَخَلَقَ لَهُمُ الْخَفَّاشِ، اب یہ تفسیر ہے. ٹھیک ہے، خفاش سے مراد چمگاڈر ہے، بیٹ. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک چمگاڈر بنایا، ٹھیک ہے، اور اس میں پھونک ماری تھی. لِأَنَّهُ أَكْمَلُ الطَّيْرِ خَلْقًا فَكَانَ يَطِيرُ وَهُمْ يَنْظُرُونَهُ، کیونکہ یہ پرند اڑنے والوں میں اکمل مخلوق ہے. چمگاڈر کیوں بنایا، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. کیونکہ چمگاڈر میں جو ہے پرندوں کی تمام صفات تو پائی جاتی ہے، لیکن اس میں ایڈیشنل صفات بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ اس کے دانت بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چمگاڈر کے اصل میں اس کو سائنس دان تو اس کو پرندوں میں شمار نہیں کرتے. ٹھیک ہے، البتہ یہ اڑنے والی مخلوق تو یہ پرندہ ہی، طیرن سے مراد اڑنے والا، تو پھر یہ پرندوں میں شمار ہوگا اس اعتبار سے، اڑنے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، اور بھی اس کے اندر کئی صفات ہیں، بہرکیف وہ ضروری نہیں ہے. البتہ انہوں نے چمگاڈر بنائی، یہ مشہور ہے. ٹھیک ہے، روایت میں. یا پھر اس کے علاوہ بھی انہوں نے اور بھی پرندے بنائے ہوں گے. تو پھر ہوا یوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا وہ مجسمہ لیا، اس میں پھونک ماری، تو وہ ہوا میں اڑنے لگا، اور حتیٰ کہ اڑتا گیا آسمان میں، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا. فَإِذَا غَابَ عَنْ أَعْيُنِهِمْ، جب ان کی آنکھوں سے وہ اوجھل ہو گیا، سَقَطَ مَيِّتًا، تو پھر وہ مر کر نیچے گر گیا، یعنی کہ واپس دوبارہ نیچے گر جاتا تھا. یہ اس لیے تھا تاکہ بندے کی تخلیق میں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں فرق ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے، کامل تخلیق فرماتا ہے. چونکہ یہ تخلیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب تھی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے زندہ کیا ظاہراً، وہ ان کا معجزہ تھا. تو اسی لیے وہ جو ہے جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اڑتا، پھر اس کے بعد جب آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا تو پھر وہ مر کر نیچے گر جاتا. ٹھیک ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، وَأُبْرِئُ سے مراد اشفیو، یعنی کہ میں شفا دیتا ہوں. یہ شفا دینے سے مراد کیا ہے؟ میں اسے اللہ کے حکم سے شفا یاب کرتا ہوں. الاکمہ، اکمہ سے مراد الذی ولد اعمی، جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے، مادر ذات جو اندھا ہوتا ہے، برتھ سے جن کی آنکھیں نہیں ہوتی، انہیں میں اچھا کرتا ہوں، شفا یاب کرتا ہوں. والابرص وخصا بالذکر لانہما دان ایعائن، اصل میں یہ دو خصوصیت کے ساتھ کیوں ذکر کیے؟ حالانکہ وہ دوسری بیماریوں کو بھی اچھا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بھی مریض ہوتا، اس کے جو ہے اس مرض والی جگہ پر ہاتھ پھیر دیتے، سر پر اور ہاتھ وغیرہ پر، جس سے کیا ہوتا؟ وہ شفا یاب ہو جاتا. لیکن یہاں پر دو چیزیں خاص طور سے ذکر کی، کہ ایک تو یہ کہ وہ پیدائشی مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، دوسرا برس کی بیماری، یہ کوڑی کی جو بیماری ہوتی ہے، سفید داغ بدن پر جو آتے ہیں، اس کا بھی علاج کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ اس لیے خصوصیت سے دو چیزوں کا ذکر کیا.
کیونکہ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، مبعوث کیا گیا تھا، وہ زمانہ طب کا زمانہ تھا، یعنی کہ میڈیسنل ایوولوشن بہت زیادہ ہو چکا تھا، لوگ جو ہیں ڈاکٹری میں اور علاج و معالجے میں بہت زیادہ ماہر تھے، اور نبی جس زمانے میں بھیجا جاتا ہے اس زمانے کا جو فن سب سے زیادہ عروج پر ہوتا ہے، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ معجزہ عطا فرماتا ہے، یعنی کہ جہاں لوگوں کی لمٹس اینڈ ہو جاتی ہیں وہاں سے معجزے کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ تو یہ دو مرض ایسے تھے کہ جس کا کوئی علاج اس زمانے میں، اگرچہ کہ سارا کچھ میڈیسنل گروتھ ہو چکی تھی، لوگ طب کے ماہر تھے، اس کے باوجود ان دو بیماریوں کا علاج نہیں جانتے تھے، یعنی کہ پیدائشی اندھا ہو تو اسے ٹھیک کیسے کیا جائے، اور جو برس کی بیماری ہو، کوڑی کی بیماری ہو تو اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے، تو یہ وہ لوگ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان دو کا ذکر کیا کہ ایسی بیماریاں جن کا ڈاکٹر بھی علاج نہیں کر سکتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اس کا علاج کرتے تھے بس ہاتھ پھیرنے کے ذریعے، تو معلوم ہوا کہ یہ ان کا معجزہ ہے اور یہ دلیل ہے ان کی نبوت پر۔ حضور علیہ السلام جس زمانے میں بھیجے گئے، اس زمانے میں زبان جو ہے، عرب کے لوگ بڑی فصیح اور بلیغ زبان بولا کرتے تھے، تو فصحاء اور بلغاء کی کثرت تھی، تو ان کے درمیان قرآن کو بطور معجزہ نازل کیا جو فصاحت اور بلاغت میں بے مثال ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ تو عرب کے لوگ بھی حیران رہ گئے کہ یہ ذات جو امی ہے، کسی سے نہیں پڑھے، اتنا فصیح و بلیغ کلام کیسے کر سکتی ہے، جبکہ عرب کے سب سے بڑے فصحاء اور بلغاء تو ہم ہیں۔ تو وہ پھر سمجھ گئے کہ یہ کلام کوئی انسانی کلام نہیں ہے، یہ آسمانوں سے نازل ہونے والا اللہ رب العزت کا کلام ہے، تو یہ قرآن معجزہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے، اس زمانے میں جو چیز سب سے زیادہ رائج ہے، جو فن، جو ہنر، جو چیز سب سے زیادہ قوم اس کے اندر ترقی کر چکی ہے، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ معجزہ عطا کر، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بڑی چلتی تھی، تو جادوگر بہت کثرت سے پائے جاتے تھے اور لوگ اس کا اعلانیہ اظہار کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا کیے جو جادو سے بڑھ کر تھے، یعنی کہ جادو کے اوپر تھے، جو چیزیں جادو نہیں کر سکتی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، یعنی کہ ان کا عصا جو ہے اژدہا بن جاتا، اور ان کا ہاتھ جو ہے ید بیضاں چمکنے لگتا، جس کو جادوگر نہیں کر سکتے تھے، تو پھر وہ ظاہر ہو گیا کہ یہ معجزہ ہے، کوئی انسانی کمال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خصوصیت کے ساتھ دو بیماریوں کا ذکر کیا۔ آگے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ اب یہاں دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو انہوں نے کس کس کو زندہ کیا؟ پہلے تو یاد رکھیں کہ جہاں کہیں بھی الوہیت کا شبہ پیدا ہو تو اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بِإِذْنِ اللَّهِ ہی مینشن کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ کہا کہ وہ پرندہ بن جاتا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اسی طرح یہاں فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، ٹھیک ہے، کہ میں زندہ کرتا ہوں مردہ کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ارادے سے۔ یہ تکرار دوبارہ دو بار کیوں ذکر کیا بِإِذْنِ اللَّهِ؟ لِنَفْوِ تَوَہُّمِ الْأُلُوہِیَّةِ فِیہِ، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے الوہیت کا، خدائی کی نفی کرنے کے لیے، کیونکہ عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کرتے ہیں، خدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس چیز کی نفی کرنے کے لیے اللہ نے ذکر کیا قرآن میں۔ تو انہوں نے فَأَحْيَا، تو انہوں نے زندہ کیا عازر، ایک شخص تھا، ان کا دوست تھا، تو عازر کو زندہ کیا، وَإِبْنُ الْعَجُوز، اور ایک بڑھیا کا بیٹا تھا، اس کو زندہ کیا، وَإِبْنَةُ الْعَاشِرِ، ایک عاشر کے بیٹے کو بھی زندہ کیا، فَعَاشَ وَوُلِدَ، تو وہ ایک عرصے دراز تک زندہ بھی رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد حضرت سام بن نوح کو بھی انہوں نے زندہ کیا، وہ ماتا فی الحال، اور وہ اسی وقت انتقال کر گئے، یعنی 1000 سال ہو گئے تھے حضرت سام بن نوح کو انتقال کیے ہوئے۔ سام بن نوح کون ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا، سام بن نوح،
اب اس کو تو گزرے ہوئے 1000 سال ہو گئے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی خواہش پر جو ہے لوگوں نے جب درخواست کی تو سام بن نوح کو بھی زندہ کیا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر اس کے بعد اسی وقت پھر انتقال بھی کر گئے. تو یہ بطور معجزہ ظاہر کرنے کے لیے تھا. یعنی کہ بعض وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بطور معجزہ زندہ کیا، وہ ایک عرصہ دراز تک رہے بھی، اور بعض وہ تھے کہ جو فوراً انتقال کر گئے جیسے کہ سام بن نوح. ٹھیک ہے. تو ابنۃ العاشر، عاشر کی بیٹی غالباً وہ تھی، اور پھر بڑھیا کا بیٹا. جبکہ لوگ اس کی میت کو جنازے کو کندھوں پر لے کر جا رہے تھے تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کندھوں پر سے اتر گیا زندہ ہو کے. تو خیر ایسے کئی معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کی. پھر اگلا معجزہ بیان کیا جا رہا ہے، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں. انبیو، نبا میں نے بتایا خبر کو کہتے ہیں. وَأُنَبِّئُكُمْ، اور انہیں خبر دیتے ہیں، اور وَأُنَبِّئُكُمْ، اور خبردار کرتے تھے، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو وہ تم کھاتے ہو. وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو. وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو چیز تم جمع کر کے رکھتے ہو یعنی بچاتے. تُخَبِّئُونَ، یعنی کہ گھر میں جو چیز ذخیرہ کر کے رکھتے ہو تو اس کے بارے میں بھی میں تمہیں بتاتا ہوں. فی بیوتکم، اپنے گھروں میں. ٹھیک ہے. ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس کے اندر نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو، ایمان والے ہو، یقین کرنے والے ہو. اب دیکھیں یہ آخری معجزہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے گھر میں جو بھی چیز کھا کر آتا تھا، کیا کھایا ہے وہ بتاتے تھے، اور کیا بچا کر آیا ہے وہ بھی بتاتے تھے، یعنی کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے. اسی طرح کیا بننے والا ہے گھر میں وہ بھی بتاتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے بچے پڑھنے آیا کرتے تھے، یہ ان کو تعلیم دیتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں بتاتے کہ تمہارے گھر میں تمہارے امی یہ بنا رہے ہیں کھانا، ٹھیک ہے، تمہارے لیے یہ چیز اٹھا کر رکھی ہوئی ہے. تو بچے جاتے تھے اور گھر میں جا کے والدین سے پھر ضد کرتے تھے کہ مجھے وہ چیز چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ چیز ہم نے رکھی ہوئی ہے؟ تو کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتایا. تو لوگ اس سے ناراض بھی ہوتے تھے. دیکھیں عجیب قوم تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ناراض ہوتے تھے کہ وہ بچوں کو بتاتے کہ ہمارے گھر میں کیا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ایک بار پھر لوگوں نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بچوں کو جانے سے روک دیا. ایک دن تو سارے بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا. ٹھیک ہے، کمرے میں بند کر دیا. اب عیسیٰ علیہ السلام دیکھے کہ بچے تو آئے نہیں. پھر ایک مرتبہ وہاں سے گزرے تو پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ تو کہا نہیں ہے. تو پوچھا پھر کمرے میں کون ہے؟ کہا خنزیر ہے، یعنی کہ پگز ہیں تو وہ زمانے میں. تو پھر اچھا تو یوں ہی صحیح، انہوں نے ایسے کہا کہ اچھا تو خنزیر ہیں تو خنزیر ہی صحیح، اور یہ بول کے گزر گئے. جب لوگوں نے دروازہ کھولا تو وہ سارے کے سارے خنزیر بن چکے تھے. تو یہ انبیاء کی توہین نہیں کرنی چاہیے، ان سے جھوٹ نہیں بولنی چاہیے، ورنہ کہ اس طرح سے سزائیں ملتی ہیں. لوگ پھر جو ہے مخالف بنتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم نے جو ہے انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ایک سواری پر سوار کر کے جو ہے مصر کی طرف بھیجنا چاہا. تو یہ طویل واقعہ. یا پھر یہ واقعہ اس کے نسبت سے ہے کہ جب اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام پر بطور معجزہ آسمان سے خوان نازل کیا، دسترخوان، نعمتوں والا خوان، تو اس میں سے وہ کھاتے تھے. اور یہ معجزہ تھا، سورہ معاہدہ میں آئے گی اس کی تفصیل اس معجزے کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کہ بھئی جتنا کھانا ہے کھانا، لیکن اسے جمع نہیں کرنا، اٹھا کر نہیں رکھنا، اللہ تعالیٰ نیا رزق نازل فرمائے گا. لیکن انہوں نے جو ہے جمع کرنا شروع کیا. تو بطور معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے کہ جو کچھ انہوں نے کھایا اور جو کچھ وہ چھپا کر رکھتے تھے. تو یہ اس کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے. بہرکیف دونوں صورتیں ہیں. بڑی فضیلت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم. پوری دنیا میں 5 خواتین ایسی ہیں جو بہت زیادہ معزز و مکرم ہیں، جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، پھر اس کے بعد حضرت مریم،
ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت مریم علیہ السلام، اور حضرت آسیہ. حضرت آسیہ یہ فرعون کی بیوی ہیں. ٹھیک ہے. اور جنت میں یہ حضرت آسیہ اور بی بی مریم یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہوں گی. ٹھیک ہے. تو یہ اتنے معجزات ذکر کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. پہلا کیا بتایا کہ میں پرندوں کو، مٹی کے پرندوں کو زندہ کر کے اڑاتا ہوں، نمبر ایک. دوسرا کہ جو ہے بیماروں کو اچھا کرتا ہوں، یعنی کہ مادرزاد اندھے اور برس کے بیمار انہیں بھی اچھا کرتا ہوں. روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً ایک دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 50,000 مریضوں کو شفا یاب کیا، اس شرط پر کہ وہ ایمان لائیں گے. تو 50,000 افراد، 50,000، 50,000 افراد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا. تو اتنے مریضوں کو وہ شفا یاب کیا انہوں نے. تو جو مریض چل کر آ سکتا تھا اس پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا، اور جو چل کر نہیں آ سکتا یہ خود ان کے پاس چلے جاتے اور اسے اللہ کی اذن سے شفا یاب کرتے. تو پرندوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو اچھا کرنا، اور خبردار کرنا، ان باتوں کی خبر دینا کہ جو انہوں نے جو کچھ انہوں نے کھایا اور جو کچھ وہ جمع کر کے گھروں میں رکھتے تھے اس کی خبر دینا، اور مردوں کو زندہ کرنا. تو یہ چند ایک معجزات کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں. تو آگے فرمایا ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس کے اندر نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمنین ہو. ٹھیک ہے. چلیے آج کے لیے اتنا کافی، اور صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.